یا رسول اللہ انظر حلنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کاملاں را رہنما بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضی محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات نہایت ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے نذرانہ ہائے عقیدت بصورت درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، حاضرین مجلس، میرے عزیز اسلامی دینی روحانی بھائیوں، میری عزیزہ اسلامی روحانی دینی بہنوں، بے حد اور بے شمار حمد و ثنا اس ذات باری تعالی کے لیے جو خود بے حدود ہے، بے نشان ہے، لیکن کوئی جگہ اور کوئی مقام ایسا نہیں جو اس کے وجود سے خالی ہو۔ بے حد درود و سلام مرکز عشق و مستی پر، وہ جس کے لیے درویش لاہوری کے دل سے یہ صدا نکلی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ کوئی محور ہو، کوئی مرکز ہو، کسی کا کوئی محور ہو، کوئی اپنے مرکز کے ساتھ پیوست ہو، جڑا ہوا ہو، یہ اس کے لیے بڑے انعام کی بات ہوتی ہے، بڑے اکرام کی بات ہوتی ہے، بڑے احسان کی بات ہوتی ہے۔ لٹو جب گھومتا ہے تو اپنے محور پر گھومتا ہے، لٹو جب گھومتا ہے تو اپنے محور پر گھومتا ہے، اگر محور سے ہٹ جائے تو اس کی گردشی حرکت جو ہے فنا ہو جائے گی۔ آپ سائنس کے اصول کے مطابق
ایک ڈوری اپنے ہاتھ میں لیں، اس کے ایک سرے پر آپ ایک پتھر باندھ دیں، اس ڈوری کو آپ گھمانا شروع کر دیں، جسے پنجابی میں ہم گاٹی کہتے ہیں، گاٹی ڈالنا سنا ہے نا، جسے گاٹی ڈالنا کہتے ہیں۔ آپ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر گھمانا شروع کریں، آپ کو اپنی انگلی پر اس کا دباؤ محسوس ہوگا، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ پتھر آپ کے ہاتھ سے چھٹ کر باہر چلا جانا چاہتا ہے، لیکن آپ کی قوت جو ہے اسے اندر کی طرف مائل رکھتی ہے، مرکز کی طرف مائل رکھتی ہے۔ جب وہ مرکز کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں دو قوتیں پیدا ہوتی ہیں، اس گھومنے والے پتھر میں، گردش میں، دائرے میں گھومنے والے پتھر میں دو قسم کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک قسم کی قوت کو مرکز مائل قوت کہتے ہیں اور دوسری قوت کو مرکز گریز قوت کہتے ہیں۔ مرکز مائل قوت جو ہے وہ سینٹریپیٹل فورس ہے، اور مرکز گریز قوت جو ہے وہ سینٹریفیوگل فورس ہے۔ مرکز گریز قوت اسے اپنے مرکز سے دور لے جانا چاہتی ہے، مرکز مائل قوت اسے مرکز کی طرف محو پرواز رکھتی ہے، اسے اپنے مرکز سے دور نہیں جانے دیتی ہے۔ اگر مرکز مائل قوت کمزور ہو جائے تو مرکز گریز قوت جو ہے وہ اسے دور کھینچ کے لے جاتی ہے۔ یہ انسان پتھر ہے، پتھر کی مثل ہے جو ایک ڈوری کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس ڈوری کا جو مرکز ہے وہ عشق و مستی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ درود و سلام اس مرکز عشق و مستی پر جو ہمیں مرکز سے گریز نہیں کرنے دیتی ہے۔ وہ قوت ہر وقت ہمیں اپنے اندر دبائے رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے چاند جو ہے وہ زمین کی محبت کا اسیر ہے، زمین جو ہے وہ اپنے سورج کی محبت کی اسیر ہے، اسی طرح سے مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ عشق رسول کا اسیر ہوتا ہے۔ لیکن کسی بد نصیب کا اگر اپنے مرکز سے رابطہ ٹوٹ جائے، کسی بد نصیب شخص کا اپنے مرکز سے تعلق ٹوٹ جائے تو پھر اس کے لیے کائنات کی اتھاہ پنہائیاں ہوتی ہیں۔ آج اگر زمین کی محبت جو اسے اپنے سورج کے ساتھ ہے، یہ زمین جو سورج کی محبت کی اسیر ہے، اور جیسے شمع کے ارد گرد پروانہ جو ہے وہ دیوانہ وار گھومتا ہے، یہ زمین اپنے سورج کے گرد دیوانہ وار گھوم رہی ہے۔ چاند زمین کی محبت کا اسیر ہے، قمر جو ہے زمین کی محبت کا اسیر ہے، لہذا زمین کی گردش کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اسیر ہوتا ہے، محبت کا قیدی ہوتا ہے، چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ مرکز مائل قوت جو ہے، وہ سینٹریپیٹل فورس جو ہے، اسے اپنے مرکز سے بھٹکنے نہیں دیتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کسی نے کہا یہ اللہ کی رسی کیا ہے، یہ اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ مفسرین نے اس سلسلے میں یہ قیاس کیا کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، لیکن کچھ عشاق رسول ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے یہ قیاس کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ جو اللہ کی جو رسی ہے جسے تھامے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ اور کوئی نہیں میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ امام بصیری سے چل کے پوچھتے ہیں، امام بصیری کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بصیری کون ہیں۔ امام بصیری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بہت سارے قصائد لکھے، پہلے بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے،
فالج ہو گیا، فالج کی بیماری میں بستر پہ پڑے رہ گئے، بہت عرصہ بستر پر رہے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں ایک حضور کا قصیدہ لکھتا ہوں، میں حضور کی شان میں ایک بات لکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے قصیدہ بردہ تحریر کرنا شروع کیا۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رات کو خواب آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ دربار رسالت میں موجود ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ فرماتے ہیں بصیری ذرا سنا دے وہ والا قصیدہ جو تو نے اپنے بستر پہ لیٹ کے لکھا ہے۔ تو حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ لحق کے بڑی محبت کے ساتھ اس قصیدے کو بیان فرماتے ہیں، اس قصیدے کو سناتے ہیں۔ حضور سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صحت عطا فرمائیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بردہ اتار کر حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کو عطا فرما دیا۔ صبح اٹھے تو اپنے سینے پر ایک بردہ جو ہے، ایک چادر جو ہے وہ پڑی ہوئی دیکھی، خوش ہو گئے، اپنے اعضاء کو ہلا کر دیکھا تو فالج کا مرض کبھی کا دور ہو چکا تھا۔ جہاں میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پڑ جائے، جہاں میرے مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے اور جہاں میرے مصطفیٰ کا تھوک پڑ جائے، وہ کنواں جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کڑوے کنویں کا پانی جو ہے، اس کنویں کا کڑوا پانی جو ہے وہ شیریں ہو جاتا ہے۔ اور جہاں ام المومنین میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول نوش فرما لے، پیشاب پی لے، تو انہیں بشارت دے دی جاتی ہے کہ ساری عمر تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، فرمایا بصیری جا، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ شفا ہو گئی۔ دل میں خیال ہوا کہ یہ قصیدہ جو ہے کسی کو نہیں دوں گا، لیکن ایک درویش ملا، بازار میں نکلے درویش ملا، اس نے کہا بصیری وہ قصیدہ مجھے تو دو۔ کہا کہ میں نے بہت سارے قصائد لکھے ہیں، کس قصیدے کی بات کرتے ہو؟ کہا جو قصیدہ تو نے بستر پہ لکھا تھا، رات دربار رسالت میں لہک کر پڑھ رہے تھے۔ عرض کی کہ حضور میں تھا اور میرے مصطفیٰ تھے، آپ وہاں کہاں تھے؟ آپ کو کیسے یہ خبر ہوئی؟ کہا کہ جہاں تم پڑھ رہے تھے ہم بھی تو وہی موجود تھے۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب پر رہا چمچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہی موجود تھے۔ ہم سے پوچھا کہ یہ، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ یہ اللہ کے ولی، ان کا مقام دربار رسالت میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی بظاہر خرقہ پوش نظر آتے ہیں، بظاہر دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ حضرت بابا جی میرے سرکار شیخ الاسلام پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب تاج الاسرار رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، باغور جو مستوں کو دیکھے قطرے میں سمندر ہوتے ہیں، باغور جو مستوں کو دیکھے قطرے میں سمندر ہوتے ہیں، ظاہر میں گدڑی پوش ہے جو اکثر وہ قلندر ہوتے ہیں۔ باغور جو مستوں کو دیکھے قطرے میں سمندر ہوتے ہیں، ظاہر میں گدڑی پوش ہیں جو اکثر وہ قلندر ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسی آیت کے ضمن میں امام بصیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ، دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ، مستمسکون بحبل غیر منفصم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی طرف بلانے والے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تو وہ رسی ہیں جو ٹوٹنے والی رسی نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, میرے رسول کو مضبوطی سے پکڑ لو, میرے محبوب کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر تم مرکز مائل قوت کی طرف رہو گے تو مرکز کی طرف مائل رہو گے, لیکن اگر تمہارے میں سینٹریفیوگل فورس پیدا ہو گئی, مرکز گریز قوت پیدا ہو گئی, تو سمجھ لو کہ تم اپنے مرکز کو چھوڑ کر ظلمات کی اتھا گہرائیوں میں, اتھا پہنائیوں میں گم ہو گئے. اسی لیے تو اقبال نے کہہ دیا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. عزیزان گرامی قدر, آج کا دور جو ہے اہل اسلام پر کرب کا دور ہے, رنج کا دور ہے, غم کا دور ہے, الم کا دور ہے, ہم کا دور ہے. ہر طرف سے سازشیں کرنے والے یہود اور ہنود نصارہ یہ مل کر اہل اسلام پر حملہ آور ہوئے ہیں. ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں, خواہ وہ ہندوستان ہو, خواہ وہ امریکہ ہو, خواہ وہ برطانیہ ہو, دنیا کا کوئی ملک ہو. یہود جہاں پر ہیں, جہاں یہودی ہیں, وہ اسلام کو سانس نہیں لینے دیں گے, اہل اسلام کو سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جسے جس قدر دبایا جائے وہ مذہب اسی قدر تیزی سے ابھر کر سامنے آتا ہے. کبھی اسلام کو پامال کرنے کے لیے کیسر روم اور ایرانی بادشاہوں نے اپنے قدم آگے بڑھائے, اپنے پنجے تیز کیے. کبھی اسلام کو زیر کرنے کے لیے سبائیوں نے اسلام کے مرکز مدینہ میں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. کبھی یورپ سے مذہبی جنونیوں دہشت گردوں نے اسلام کو پامال کرنے کے لیے مسلمانوں کے مرکز عشق و مستی میں اپنے جاسوس بھیجے, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر اطہر سے باہر نکالنے کی ناپاک جسارت کی. لیکن ایسا وہ کر نہیں سکے, نہ ایسا کر سکے تھے, نہ ایسا کر سکیں گے, اور نہ ایسا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ نگاہ عشق و مستی ہے, یہ مرکز عشق و مستی ہے. یہ ایک مسلمان کا مرکز نہیں, یہ ایک مسلمان کی نگاہ کی مرکز نہیں ہے, بلکہ پوری امت مرحومہ کے جتنے بھی مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی کلمہ گو ہیں, ہر کلمہ گو کیا مرکز نگاہ عشق و مستی جو ہے وہ مدینہ میں ہے, مدینہ میں ہے. کبھی اسلام کو زیر کرنے کے لیے ہلاکو خانے مسلمانوں پر عذاب بن کر ٹوٹ پڑا, لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہر آنے والے طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. دشمنان اسلام کو محسوس ہوا کہ بس اب کوئی وقت آیا چاہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ زیر ہو جائے گا, اسلام جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا. اب وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ اسلام ہمارے پاؤں کے نیچے ہوگا. لیکن اسلام ایک کروٹ بدلتا ہے, ایک کروٹ بدلتا ہے اور پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام نے ہر دور میں غاصب قوتوں کا مقابلہ کیا ہے, ان غاصب قوتوں کا مقابلہ کیا ہے, ان جارے قوتوں کا مقابلہ کیا ہے, ان مذہبی جنونی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اسلام نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود انگریز لکھتے ہیں, اس کی وجہ خود مغربی مورخ لکھتے ہیں. بڑا مشہور مغربی مورخ ہے جس کا نام ہے ہٹی. ہٹی کہتا ہے کہ اسلام کا سیاسی تاریخ دور بھی مذہبی اسلام نے شاندار نتائج دیے ہیں. سیاسی اسلام کے تاریخ دور میں بھی
مذہبی اسلام نے شاندار نتائج دیے ہیں۔ ایک اور شخص جو ہے، ایک اور مورخ جو ہے، وہ اسلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ اسلام کا سیاسی زوال جو ہے یہ تو کئی مرتبہ ہوا ہے، لیکن اسلام کی روحانی ترقی کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہا ہے۔ اسلام کا سیاسی زوال ہر دور میں ہوا ہے۔ کبھی بنو امیہ کا زوال جو ہے بنو عباس کے ہاتھوں ہوتا ہے، کبھی سلجوکیوں کے ہاتھوں ہوتا ہے، کبھی عثمانیوں کے ہاتھوں ہوتا ہے، لیکن بالآخر اسلام کا ان سیاسی ادوار میں، ان سیاسی اسلام کو ہم اسلام کا زوال نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کا سیاسی زوال ضرور ہوا، لیکن اسلام کا روحانی زوال کسی دور میں نہیں ہوا ہے۔ ایک اور مستشرق ایچ اے گیب جو ہے وہ اسلامک کلچر میں کہتا ہے کہ تاریخ اسلام میں بے شمار مواقع ایسے آئے کہ اسلامی کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا، لیکن اسلامی کلچر جو ہے وہ مغلوب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی کلچر جب مغلوب ہونے کے قریب ہوتا تھا تو اس وقت صوفیہ کا انداز فکر اور صوفیہ کا عشق و مستی جو ہے وہ اسلام کو تقویت دینے کے لیے میدان میں آ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اسلام کو صوفیہ کے انداز فکر سے اور اسلام کو صوفیہ کے عشق و مستی سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے، وہ طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ تقویت حاصل ہوتی ہے، وہ توانائی حاصل ہوتی ہے کہ کوئی طاقت جو ہے وہ اس اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ سیاسی زوال ہر دور میں آیا ہے، اسلام کا سیاسی زوال جو ہے وہ ہر دور میں آیا ہے۔ سیاستدانوں نے اسلام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، ہر دور میں استعمال کیا ہے، اور سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان جو ہیں وہ ان کے دام و فریب میں پھنس جاتے رہے ہیں، کہیں کرامتا کے روپ میں آئے ہیں، کہیں خوارج کے روپ میں آئے ہیں۔ میرے عزیز، یہ بہت ساری شکلیں بدل کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کہیں سبائیوں کے روپ میں آئے ہیں، لیکن اسلام کا یہ سیاسی زوال ضرور سامنے آیا ہے، لیکن کسی دور میں اسلام کا روحانی زوال جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ایچ اے گیب جو ہے وہ یہ بات 100% درست کہتا ہے کہ جب اسلام مغلوب ہونے کے قریب ہو گیا، دیکھا کہ اسلام جو ہے اب اس پر دوسری طاقتیں جو ہیں، غاصب قوتیں جو ہیں اس پر غالب آ جائیں گی، اس وقت صوفیہ نے اپنی خانقاہوں سے باہر نکلے، جسے اقبال کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے باہر ادا کر رسم شبیری۔ خانقاہوں سے باہر نکل کر انہوں نے رسم شبیری ادا کی ہے۔ یہ عشق کا سفر جو ہے، صوفی اپنے عشق کا سفر کی ابتدا کرتا ہے۔ صوفی کے سفر کی ابتدا ہی عشق سے ہوتی ہے، صوفی کے سفر کی ابتدا عشق سے ہوتی ہے، اور صوفی کے سفر کی انتہا جو ہے وہ معرفت الہی پر جا کر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اقبال جیسا صوفی جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، بمصطفیٰ برساں خیش، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوس گر با او نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ اگر تو مصطفیٰ تک نہیں پہنچا تو پھر باقی سب باتیں جو ہیں وہ ابو لہب والی باتیں ہیں، ابو لہب والی باتیں ہیں۔ اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ میرے قبلہ عالم حضرت شیخ الاسلام پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عشق براق عشق ہے رف رف، عشق براق عشق ہے رف رف، عشق وصال الہی۔ دیکھیے عشق کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، عشق کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر عشق کی انتہا جو ہے وہ وصال الہی پر جا کے ہوتی ہے۔ عشق براق عشق ہے رف رف، عشق وصال الہی، عشق طریقت، عشق حقیقت، عشق ہے ذات الہی۔ اس عشق نے دشمنان اسلام کا ہر بار روک لیا، عشاق ہر دور میں اپنے سینوں کو
زروں سے خالی کر کر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، سیسا بند دیوار بن گئے، سیسا پلائی دیوار بن گئے، دشمنوں کو گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ملا ہے۔ کبھی حسین کی گردن پر خنجر بن کے چل گئے، کبھی علی اصغر کے سینے میں تیر لگا، کبھی علی اکبر کے سینے میں بھالا لگا، کبھی یہ عشق عباس کے بازو کٹوا گیا، کہیں زینب کے سر سے چادر تطہیر اتروا گیا، کہیں یہ سر پہ بند کے ہاتھی کے پاؤں تلے کچلا گیا، کہیں ملتان میں موسیٰ پاک بن کر شہید ہوا ہے۔ یہ سب عشق کے کارنامے ہیں، یہ سب عشق کی باتیں ہیں۔ راہ عشاق صرف عشاق ہی جانتے ہیں، عشق کے راستے کو صرف عشاق جانتے ہیں۔ عشق کا راستہ عجیب راستہ ہے، واہ واہ عشقا تو کیا شے ہو سے۔ میرے قبلہ عالم پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب لکھتے ہیں، واہ واہ عشقا تو کیا شے ہو سے جس میں مار مکائی، واہ واہ عشقا تو کیا شے ہو سے جس میں مار مکائی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، سنت کو اٹھا کر دیکھیے، ائمہ کرام کے تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیے، اکابرین کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیے، ہر مقام پر آپ کو اسی عشق کی کاراگری نظر آئے گی، ہر کسی کی بنیاد میں یہی عشق نظر آئے گا، ہر کسی کی ابتدا میں یہی عشق کا بیج آپ کو نظر آئے گا۔ دیکھیے یہ درخت ہے، یہ درخت ہے، آم کا درخت ہے، کس سے نکلا ہے؟ کس سے پیدا ہوا؟ کس سے پیدا ہوا آم کا درخت؟ گٹھلی سے پیدا ہوا آم کا درخت، گٹھلی سے نکلا۔ آم کا درخت اتنا بڑا ہے، آم کا درخت اتنا بڑا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی گٹھلی ہے۔ تو میرے عزیز، تصوف میں صوفیہ کے ہاں معرفت الہی کی بنیاد جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، معرفت الہی کی بنیاد جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ دیکھیے اللہ جو ہے وہ سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، کوئی اس کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کی الوہیت سے باہر نہیں ہے، سب کا وہ اللہ ہے، سب کا وہ رب ہے۔ لیکن اہل اسلام پر کرم نوازی کی وجہ کیا ہے؟ اہل اسلام پر کرم نوازی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ بیج، یہ تخم، وہ بیج ہے، عشق کا وہ بیج ہے جو اس درخت کو تناور کر کے عشق الہی تک پہنچا دیتا ہے، عشق الہی سے وصال الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ عشق کا یہ بیج جو ہے، عشق رسول کا یہ جو بیج ہے، معرفت الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیے آم کا درخت بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے کتنا اونچا ہو جاتا ہے، بہت اونچائی تک چلا جاتا ہے، بہت اونچائی تک چلا جاتا ہے۔ اسے خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ اسے خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ بے شک زمین سے ملتی ہے، بے شک زمین سے ملتی ہے۔ لیکن اگر میں اس درخت کو کاٹ کر زمین کے اوپر رکھ دوں اس کا تنا، اسے کوئی خوراک نہیں ملے گی، اسے کہیں سے غذا نہیں ملے گی، اسے کہیں سے تقویت نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی غذا کو، اپنی خوراک کو، اپنی تقویت کو، اپنی قوت کو زمین میں اس جڑ سے لے رہا ہے جو جڑ اس کے بیج سے پھوٹی ہے، جو جڑ اس کے بیج سے پھوٹی ہے۔ گویا کہ وہ اپنے بیج سے اپنی خوراک حاصل کر رہا ہے۔ مسلمان اپنے عشق کے بیج سے، عشق مصطفیٰ کے بیج سے جو ہے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اپنی تقویت حاصل کرتا ہے۔ کہاں سے مسلمان میں یہ جذبہ آ جاتا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں
یہ ایک الگ بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگیوں کا ادراک نہیں ہے۔ کون ہے آج جو اپنی زندگی گنوا دینا چاہتا ہو؟ ہر کسی کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنی زندگی سے پیار ہوتا ہے، لیکن جب معاملہ عشق و مستی کا آ جائے، جب معاملہ محبت کا آ جائے، جب معاملہ پیار کا آ جائے، جب معاملہ عشق کا آ جائے، تو پھر اپنی جان جو ہے وہ معشوق پر قربان کر دے دی جاتی ہے۔ پروانہ دیوانہ وار شمع کی طرف بڑھتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھ سے پہلے جانے والا جل بھن کر راکھ ہو گیا۔ دوسرا پروانہ شمع کی لو پر جاتا ہے، تیسرا پروانہ شمع کی لو پر جاتا ہے، چوتھا پروانہ شمع کی لو پر جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے جو انہیں اس جلنے پر مجبور کر رہی ہے، اس جلنے والی چیز کی طرف لے کر جاتی ہے؟ وہ پروانے کیا، وہ عشق ہے جو اسے شمع کی لو کے ساتھ ہے، جو شمع کی روشنی کے ساتھ وہ عشق جو اس پروانے کو ہے، وہ عشق اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سرکار کے امتی کو بے لوث عشق ہے، بے لوث محبت ہے۔ یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ پر پروانہ وار جو ہے وہ قربان ہو جایا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے عشق ہے تو عشق صدیق ہے، عشق ہے تو عشق صدیق ہے، عشق ہے تو عشق بلال ہے، عشق ہے تو عشق عمر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے سامنے تشریف لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، دار ارقم میں جمع ہوتے ہیں، چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں چھپ کے عبادت کرتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا اے عمر بے شک ہم حق پر ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے۔ فرمایا اگر آج ہم حق پر ہیں تو آج ہم مکہ کے وسط میں جا کر بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر نماز ادا کریں گے، کعبہ اللہ میں جا کر نماز ادا کریں گے، کعبہ کے سامنے جا کر نماز ادا کریں گے۔ یہ ہے عشق و مستی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ یہ ہے قوت عشق۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس قوت عشق کے بارے میں فرماتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ صلح حدیبیہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی بات کہتے ہیں جو دار ارقم میں فرمائی۔ صلح حدیبیہ ہوئی، جو مکہ سے دوڑ کر مدینہ جائے اسے مکہ والوں کو واپس کر دیا جائے گا، جو مدینہ سے دوڑ کر مکہ جائے گا اسے مدینہ والوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی شرط تھی، اور پھر اس شرط پر حضرت ابو جندل کا وہاں پر آنا بڑی تکلیف دہ حالت میں کہ آپ کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہیں، پیروں میں زنجیر ہے، ہاتھوں میں زنجیروں کے نشان ہیں، جسم پر تشدد کے نشان ہے۔ اس حالت میں وہاں پر آ جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو جندل کو واپس کر دینا، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حضور کے پاس گئے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہ معاملہ اور تھا، یہ معاملہ اور ہے۔ وہ معاملہ اور تھا، وہاں پر عشق و مستی کا اظہار کر دینا ضروری تھا، لیکن یہاں پر عشق کو عقل کے تابع رکھنا ضروری تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، لیکن اللہ کی منشا یہی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی روشن فتح عطا فرمائی ہے، لیکن اس وقت کسی کو نہ پتا تھا کہ یہ صلح حدیبیہ جو ہے اس کے اثرات کیا پیدا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک ہم حق پر ہیں، لیکن اللہ کی منشا یہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہی بات آ کر حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھی کہ یا ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا اے عمر بے شک ہم حق پر ہیں، بے شک ہم حق پر ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی منشا یہی ہے۔ دیکھیے بات کیسی ہے، جو اپنی ذات کو معشوق اپنی ذات کو عاشق کے سپرد کر دے تو وہی الفاظ معشوق کے منہ سے نکلتے ہیں جو عاشق کے منہ سے نکلتے ہیں۔ معشوق بھی وہی کہے گا جو معشوق کہے گا، وہی عاشق کہے گا جو عاشق کہے گا، وہی معشوق کہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، یہ عشق کی حدت ہے، عشق کی گرمی ہے، کٹ مرنا منظور ہے۔ میرے نبی کی شان کی کمی ہوتی ہے، میرے نبی کی شان کی تنقیص ہوتی ہے۔ کیوں؟ مکہ سے مدینہ آنے والا جو ہے ہم مدینے سے واپس مکہ والوں کو کر دیں، اور مکہ سے مدینہ آنے والا جو ہے وہ مکیوں کو واپس کر دیا جائے، اور کیوں مدینہ سے مکہ جانے والا جو ہے وہ مدنیوں کو واپس نہ کیا جائے۔ یہ بات ہمارے نبی کی شان کی تنقیص ہے، توہین ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عشق جو ہے یہ بات جو ہے برداشت نہ کر سکا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم اس قدر گر کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ نہ تھا کہ یہ صلح جو ہے یہ کہاں پر جا کر اپنا کام دکھائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، ایک منزل پیچھے ہٹتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ مجھ سے اگر پوچھئے تو یہ وحی جو ہے حضرت عمر کی تشفی کے لیے نازل ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشفی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں کھلی روشن فتح عطا فرمائی ہے، کھلی روشن فتح عطا فرمائی ہے، کھلی فتح عطا فرما دی ہے، تمہیں روشن فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ صلح حدیبیہ میں تم ڈر کے آئے ہو، صلح حدیبیہ میں تم گر کے آئے ہو۔ اے عمر گھبرانا، انشاءاللہ فتح جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی، عشق والوں کی ہوگی۔ آج بحیثیت امت مرحومہ ہر طرف سے ہم زوال کا شکار ہیں، لیکن مسلمانوں عشق کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، کہیں اسے چھوڑ نہ دینا، کہیں اسے اپنے ہاتھ سے ڈھیلا نہ کر دینا، کبھی نہ گھبرانا کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اسلام کی نشاط ثانیہ ہوگی۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ استعمار کی طاقتوں کے سامنے، غاصب قوتوں کے سامنے پن ڈاؤن ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ لیکن اسلام جب مغلوب ہوتا ہے، اسلام جب مغلوب ہوتا ہے تو سمجھ لیے کہ اس کے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جب اسلام پر استعماری قوتیں، ظالم قوتیں اور غاصب قوتیں جو ہیں وہ غالب ہونے والی ہوتی ہیں تو اس وقت اسلام کا روحانی نظام جو ہے، اولیاء اللہ کا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور اسلام کو قوت دیتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، مغربی مورخین کہتے ہیں، یہ بات میں نہیں کہتا، مغربی مستشرقین کہتے ہیں کہ اسلام جب غالب ہونے والا ہوتا ہے، اسلام جب مغلوب ہونے والا ہوتا ہے، استعماری طاقتیں غالب ہونے والی ہوتی ہیں، اس وقت اسلام کا روحانی نظام جو ہے اس کو تقویت دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ یقین جانیے آج اگر
ہندوستان میں ایودھیا میں مسلمانوں کی مسجد جو ہے اسے مندر قرار دے دیا گیا ہے. اگر اسے مسجد کو مندر قرار دے دیا گیا ہے، مسلمانوں کی مسجد کو ہندوؤں کے سپرد کیے جانے کا حکم ہو گیا ہے کہ 2 حصے مسجد کے ہندوؤں کے سپرد ہو جائیں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے سپرد ہوگا. مسلمانوں، یہ در حقیقت تمہیں جوش دلانے کے لیے، تمہیں اشتعال دلانے کے لیے، تمہیں غصہ دلانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں تاکہ تم اشتعال میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لو. جس طرح پہلوان اکھاڑے میں لڑتا ہے تو بعض پہلوان جو ہوتے ہیں وہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، وہ اپنے مخالف پہلوان کو غصہ دلاتے ہیں، غضب میں لاتے ہیں، جوش میں لاتے ہیں. جب مخالف پہلوان جوش میں آتا ہے تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے. جب ہوش کھو بیٹھتا ہے تو اسے وہ داؤ اور وہ پیچ جو اس نے اکھاڑے میں اپنے استاد سے سیکھے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. وہ داؤ پیچ بھول جاتے ہیں، ان داؤ پیچوں کا استعمال بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرا پہلوان اسے 1 منٹ میں چت کر دیتا ہے. مسلمانوں، تمہارے ساتھ بھی یہی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے. قدم قدم پر آج تمہیں اشتعال دلایا جا رہا ہے، آج تمہیں غصہ دلایا جا رہا ہے، آج تمہاری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے. کبھی تمہیں کہا جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کو گریٹ اسرائیل اسٹیٹ میں شامل کر لیا جائے گا تاکہ تم اشتعال میں آ جاؤ. ارے کس کی مجال ہے جو مکہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ کس کی مجال ہے جو مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ آج بھی نور الدین زنگی جیسے جو ہیں، اس شاہ کے رسول جو ہیں، وہ ہمارے ہاں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ مہینے بھر کا رستہ تھا. نور الدین زنگی نے یہ رستہ 3 دن اور 3 راتوں میں طے کیا. کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی کی سواری کے نیچے جو ہے وہ 3 گھوڑوں نے دم توڑ دیا. نور الدین زنگی جس وقت اللہ اس پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جب مدینے پہنچا تو امیر مدینہ سے کہا کہ لاؤ، سارے شہر کی دعوت ہے، سب کو بلا لو. سب کو بلا لیا، سب کو دیکھتا رہا، لیکن مطلوبہ شخص نہ پائے. کہا کوئی اور بھی ہے؟ کہا ہاں، 2 بڑے اللہ والے ہیں، 2 بڑے اللہ والے ہیں. کہا کہ انہیں بھی بلا لو. انہیں بلایا گیا. جب بلایا گیا تو آپ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھا. کہا کہ انہیں یہاں پر روکو. ان کے حجرے میں گئے، تلاشی لی، ایک تندور دیکھا، اس تندور میں اترے. ایک سرنگ تھی، سرنگ سے اندر داخل ہوا. نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا وزیر کہتا کہ حضور میں آگے چلوں. کہا کہ نہیں، تم یہی ٹھہرو، مجھے معلوم ہے کہ یہ سرنگ کہاں تک جاتی ہے. نور الدین زنگی اس سرنگ میں آگے چلا یہاں تک کہ نگاہ عشق و مستی کے قدم تک پہنچ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے، آپ کے جسد مبارک کے قدم تک پہنچ گیا. اس وقت وہ ملعون جو تھے، وہ حضرت نور الدین زنگی نے جن کو پہچانا تھا، وہ دونوں ملعون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک جو ہے وہ اسے ننگا کر چکے تھے. حضرت نور الدین زنگی نے سرکار کے قدم کے تلوے کو بوسہ دیا، قدم کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد اسے کفن سے ڈھانپ دیا. دیکھیے کتنے 100 سال بعد نور الدین زنگی آتے ہیں. قدم مبارک اسی طرح سے ہے، قدم مبارک اسی طرح سے ہے. اب اس حدیث کے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو جب نبیوں کے جسموں کو نہیں کھائے گی تو حضور نے فرمایا تمہارا درود میں خود سنوں گا.
تو جمعے والے دن پڑھنے والا درود جو ہے وہ حضور خود سنتے ہیں۔ نور الدین زنگی باہر نکلے، ان بڑے اللہ والوں کو دیکھا، بظاہر بڑے اللہ والے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، بڑے ہاتھ میں تسبیحاں ہیں، ماتھے پر جو ہے محراب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر محراب والا بندہ، ہر داڑھی دار جو ہے، ہر داڑھی والا باریش آدمی جو ہے، وہ نگاہ عشق و مستی نہیں ہو سکتا، اس کا عشق جو ہے نگاہ عشق و مستی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ مت بھول جائیے، ہم جو ہیں ظاہری لباس پر بہک جاتے ہیں، ظاہری لباس پر گر جاتے ہیں، ہم کسی کا کریکٹر چیک نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کے کردار کو دیکھتے نہیں ہیں، بس اس کے نام پر غرق ہو جاتے ہیں، اس کے نام پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے نام پر فنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں ملعونوں کو پہچانا۔ اب یہ پوچھئے کہ پہچانا کس طرح سے، پہچانا کیوں کر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرماتے ہیں نور الدین مجھے ان دو شیطانوں ملعونوں کے فتنے سے نجات دے۔ یہ دونوں ملعون جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور الدین زنگی کو خواب میں دکھا دیے، خواب میں دکھا دیے، بتا دیے کہ کام کرنے والا کون ہے، خرابی کرنے والا کون ہے، فتنہ پیدا کرنے والا کون ہے، تاکہ نور الدین زنگی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت نور الدین زنگی نے انہیں قتل کروایا۔ یہ کون تھے؟ یہ نصرانی تھے، یہ نصرانی تھے جنہیں اسپین سے فرڈینینڈ نے مسلمانوں کے مرکز عشق و مستی میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے وہاں پر بھیجا تھا۔ مسلمان ہر دور میں، ہر وقت میں زیر عتاب رہے ہیں، ان پر تیر چلتے رہے ہیں اور تیر چلتے رہیں گے، لیکن مسلمان اس دور سے سرخ روح ہو کر گزرے ہیں، مسلمان اس دور سے بھی سرخ روح ہو کر گزریں گے، اور انشاءاللہ مسلمان قیامت تک سرخ روح رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دو قوتیں ہیں، ایک مرکز مائل قوت ہے اور دوسری مرکز گریز قوت ہے۔ آپ دوست جو ہیں اپنی مرکز مائل قوت کے ساتھ رہیے، مل کر رہیے، اور اس مرکز مائل قوت کو اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ جس قدر زیادہ مرکز مائل قوت ہوگی اس قدر آپ کا دور جانا جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، آپ مرکز کی طرف محو پرواز رہیں گے۔ لیکن جس قدر مرکز گریز قوت آپ پر زیادہ اثر انداز ہوگی، شیطانی قوتیں جو ہیں جس قدر آپ پر زیادہ اثر انداز ہوں گی، یہ دیکھیے دنیا میں ہم رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ہم بدخوئی کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات بڑے صاف طور پر فرما دی۔ آج کا دن جو ہے جس طرح سے عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، اسی طرح سے مسلمانوں تمہارے لیے ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی غیرت، ایک دوسرے کا مال اور جان جو ہے وہ حرمت والا ہے۔ آج ہم ذرا خود کو اپنے گلے میں اگر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ عزیز، آپ جو ہیں اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھائیے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا لو، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا لو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اسی لیے کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ سب سے اچھا رنگ ہے، اللہ ہی کا رنگ جو ہے وہ سب سے اچھا رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ، چڑھا لو تم خود پہ اللہ کا رنگ، خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو، خود اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ سب سے بہترین رنگ ہے۔ تو اللہ کا رنگ دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ کا رنگ دنیا میں کیا ہوگا؟ یقین جانیے، اللہ کا رنگ اگر آپ نے چڑھانا ہے تو میرے مصطفیٰ کا رنگ چڑھا لیجئے،
میرے مصطفیٰ کی سنت پر چلنا شروع کر دیجئے، اللہ کا رنگ خود بخود آپ پر چڑھ جائے گا۔ میرے قبلہ عالم آقا ولی نعمت میرے دادا جی حضرت قبلہ عالم سلطان العارفین قدس سالکین پیر راشد ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج علی سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں صبغت اللہ رنگ ہووے، صبغت اللہ رنگ ہووے تو رنگ نہ جاوے لکھ تووے، صبغت اللہ رنگ ہووے تو رنگ نہ جاوے لکھ تووے۔ کلیر والیا رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی، رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگی ہووے معین الدین دی، صبغت اللہ رنگ ہووے تے رنگ نہ جاوے لکھ تووے، بوٹی ہووے وچ یاسین دی چنری رنگ مسکین دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شان مجدہ آپ سب کو اللہ اپنے رنگ میں رنگ لے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے والے کے رنگ میں رنگ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مدینے والے کے رنگ میں رنگ دے، اور پھر مدینے والے کا عشق جو ہے وہ ہمارے لیے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میرے عزیز آپ خود کو مدینے والے کے رنگ میں تو رنگیے۔ ایک دفعہ آپ ایک دن سوچ لیجئے، آج کا دن میں نے مدینے والے کے رنگ میں رنگ کر گزارنا ہے، آج کا دن جو ہے میں نے مدینے والے کے رنگ میں رہ کے گزارنا ہے، آج کا دن جو ہے میں نے اس طرح سے گزارنا ہے جیسے مدینے والے نے مدینے میں گزارا تھا، جیسے مدنی چاند نے مکے میں گزارا تھا۔ آج کا دن میں نے ایسے گزارنا ہے جیسے مدینے کے چاند نے غار ہرا میں دن گزارے تھے، آج کا دن میں نے اس طرح سے گزارنا ہے جیسے مدینے کے چاند نے وہ دن غار ثور میں گزارا تھا، آج کا دن میں نے اس طرح سے گزارنا ہے جیسے خندق کھودتے ہوئے مدینے کے چاند نے گزارا تھا۔ صحابی نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے پیٹ پر دیکھیے ایک پتھر بندھا ہوا ہے، میرے مدینے کے چاند نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا۔ تو شکایت کرنے والے صحابی نے دیکھا کہ وہ جس کے لیے پوری کائنات تخلیق ہوئی ہے، جس کے لیے یہ سب کچھ تخلیق ہوا ہے، یہ پودے جس کے نام سے پھل دیتے ہیں، یہ زمین جس کے نام سے اناج نکالتی ہے، یہ زمین جس کے نام سے گندم پیدا کرتی ہے، یہ زمین جس کے نام سے کھجوریں پیدا کرتی ہے، وہ مدینہ کا چاند جو ہے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ مدینے کے چاند کے عشق میں اس کے رنگ میں ایک دن رنگ کے گزار کے دیکھیے تو صحیح۔ یہ جو رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے یہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کا آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ خود کو مدنی چاند کے رنگ میں رنگ لو، صبغت اللہ رنگ ہووے تے رنگ نہ جاوے لکھ تووے، چنری رنگ مسکین دی، کلیر والے رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی، رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگی ہووے معین الدین دی، صبغت اللہ رنگ ہووے تے رنگ نہ جاوے لکھ تووے، بوٹی ہووے وچ یاسین دی چنری رنگ مسکین دی۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جل شان مجدہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور دیگر سب کو جہاں تک آواز جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگ لے، اپنے رنگ میں رنگ لے، اس رنگ میں رنگ لے جو رنگ اللہ کو پسند ہے، جو رنگ اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے، اللہ ہمیں اسی رنگ میں رنگ لے، اور وہ رنگ کوئی اور رنگ نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا رنگ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔